پہلا پتھر خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے. آج پھر پڑھ رہا ہوں. پہلا پتھر. اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے شروع کرتے ہیں: اس گنہگار عورت پر پہلا پتھر وہ چلائے جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو. سوال یہ آ سکتا ہے کہ کس افسانے کے شروع سے ہوا؟ پہلا پتھر سے. چلیے پہلا بھاگ پڑھتے ہیں. رام گڑھ کلب میں ٹینس ہو چکی تھی اور ممبر جن میں شہر کے معزز خواتین اور حضرات شامل تھے برقی روشنی سے منور ڈرائنگ روم میں ایک دو کی ٹولیوں میں آ رہے تھے. چندا نے تاش سے شوق کرنا شروع کیا. ایک گنجے پروفیسر نے اپنی توجہ ریڈیو کی طرف مبذول کی اور باقی سب آرام سے صوفوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور مس اسمتھ، شہر کی لیڈی ڈاکٹر، داخل ہوئیں. ہیلو ڈاکٹر صاحبہ، مسٹر سنگھ نے پوچھا. کہاں رہیں؟ ٹینس پر تو آپ کا انتظار ہی رہا. مسٹر اسمتھ اب تک ہانپ رہی تھی. کچھ تو اپنے قدرتی موٹاپے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا چل کر بھی تھک جاتی تھیں، اور کچھ ان کے بشرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک نہایت اہم خبر کی حامل ہیں جس کے گراں بوجھ نے ان کی تھکان میں اور اضافہ کر دیا ہے. مسٹر اسمتھ اس فیاض طبقے سے تعلق رکھتی تھیں جو ہمیشہ اپنے راز میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اپنے پسینے کی اہمیت جتانے میں بھی ان کو خاص خوشی حاصل ہوتی تھی. کیا بتاؤں، یہ پیشہ ایسا ہی ہے. گھڑی بھر کی فرصت نہیں ملتی. بڑی مشکل سے فراغت پا کر آئی ہوں. اور پھر اپنے قریب بیٹھی ہوئی خاتون کی طرف مخاطب ہو کر: تم نے کچھ اور بھی سنا؟ یہ سوال انہوں نے ایسی آواز میں کیا کہ سب نے سن لیا. مسٹر اسمتھ اپنی دشنام طرازی کے لیے مشہور تھی اور اپنے کلام کے سلسلے میں اکثر لوگوں کے متعلق دلچسپ واقعات ان کے علم میں آتے تھے جن کو قلب میں بیان کرنا وہ اپنا فرض اولین سمجھتی تھیں. گنجے پروفیسر نے ریڈیو بند کر دیا. تاش کھیلنے کے والوں نے بازی فی الحال ملتوی کر دی. مردوں نے اپنی اپنی ٹائیوں کو درست کیا اور عورتوں نے اپنی ساڑیوں پر سے شکنوں کو دور کیا اور سب ہماتن گوش ہو کر مسٹر اسمتھ کی طرف متوجہ ہو گئے. اپنے پیشے کے اصول کے مطابق مجھے یہ بیان تو کرنا نہیں چاہیے، مگر کلب کے ممبر کی حیثیت سے مجھے لازم ہے کہ آپ کی اس واقعے سے مطلع کر دوں کیونکہ ایسے واقعات سے کلب کی بدنامی ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مسٹر ٹامس کو کلب سے نکال دیا جائے. مسٹر اسمتھ دلچسپی میں اضافہ کرنے اور اپنا کلام صاف کرنے کے لیے بھڑکیں. ایلن ٹامس میونسپل اسکول میں ایک نوجوان معلمہ تھی اور ایک مہینہ ہوا کلب میں بعض ممبران کی سفارش پر داخل کی گئی تھی. اس کے داخلے ہی پر کافی چیمہ گوئیاں ہوئی تھیں کیونکہ وہ ایک کم تنخواہ معلمہ تھیں. ان کے خاوند کو، جو کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا، کوئی جانتا بھی نہ تھا. اکثر خواتین کا خیال تھا کہ اس کا کلب میں ممبر کی حیثیت سے داخلہ ان کی ہتک تھی. بھلا کہاں فوق البھڑک ساڑیاں پہنے اور موٹر میں پھرنے والیاں، کہاں اور 60 روپے کی استانی. مگر ان کی خفگی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ باوجود
ان کے شاندار کپڑوں اور غازی اور سرخی کے استعمال کے ایلن ٹامس سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ ہاں تو کیا ہوا مسٹر اسمتھ؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کم بخت کو داخل نہ کیا جائے، ایک خواتین نے کہا۔ یہ بوڑھے اور گنجے پروفیسر اندرسین کی نوجوان بیوی موہنا تھی۔ تعلیم تو معمولی ہوئی تھی، مگر رام گڑھ کی سوسائٹی کی تیتلیوں سے بڑھیا ساڑیاں پہننا اور فرانسیسی سامان زیبائش کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ انگریزی ٹوٹی پھوٹی بولتی تھی، مگر بالکل فرانسیسی انداز میں، جیسے کوئی خاص پیرس کی حسینہ انگریزی میں بولنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ مسٹر اسمتھ نے آرام لے کر پھر سلسلہ بیان شروع کیا۔ کیا بتاؤں، مجھے تو سناتے ہی بھی شرم آتی ہے۔ مجھے تو سناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر کلب کی بےہودگی کے خیال سے آپ کو اطلاع بھی دینی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایلن کی شادی 6 مہینہ ہوئی تھی۔ آج اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ کیا؟ ہاں، بچہ پیدا ہوا ہے۔ واقعی؟ لا حول ولا قوت، توبہ توبہ! یک دم چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہوئی اور مسٹر اسمتھ آرام سے صوفے پر لیٹ کر لوگوں کے چہروں کا مطالعہ کرنے لگے۔ میں تجویز کرتی ہوں کہ ایلن ٹامس کو فوراً نکال دیا جائے۔ ایسی عورت کا ممبر رہنا کلب کی ذلت ہے۔ تجویز پیش کی مسٹر اندرسین نے موافقت ایک نوجوان انجینئر رام لال نے کی اور بال اتفاقاً فوراً پاس ہو گئی۔ الگ صوفوں پر اسی واقعے کے متعلق آہستہ آہستہ گفتگو شروع ہو گئی، مگر ظاہر تھا کہ مسٹر اسمتھ کی خبر نے قلب کی فضا میں ایک بے لطفی پیدا کر دی تھی۔ پروفیسر فلسفانہ انداز میں ریڈیو کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کچھ لوگ اخبار کی تصویروں پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ رام لال انجینئر مسٹر اندرسین کی طرف یعنی معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، جیسا کہ جواب ایک خفیف سی مسکراہٹ سے پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اب میں تو اجازت چاہتا ہوں، اس نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا اور پروفیسر کی طرف مخاطب ہو کر، پروفیسر صاحب چلیے آپ کو کار میں پہنچاتا ہوں۔ نہیں شکریہ، میں تو 10 بجے ریڈیو پر خبریں سن کر جاؤں گا، پروفیسر نے بیدار ہو کر کہا۔ مگر ہاں، مہربانی فرما کر، موہنا کو پہچانتے ہوئے وہ جاننا چاہتی تھی۔ شکریہ، میں تو 10 بجے ریڈیو پر خبریں سن کر جاؤں گا، پروفیسر نے بیدار ہو کر کہا۔ مگر ہاں، مہربانی فرما کر موہنا کو پہنچاتے ہوئے جائیے، وہ جانا چاہتی ہوگی۔ میں نے جانے سے قبل موہنا نے پھر ایلن ٹامس کے متعلق کلب کے سیکریٹری مسٹر اختر حسین سے کہا۔ اچھا تو اختر صاحب، آپ آج ہی ایلن ٹامس کی اطلاع دے دیجئے کہ اس کو کلب کی ممبر سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ہم ایسی آوارہ عورتوں کو نہیں رکھ سکتے۔ کیوں موہنا؟ رام لال نے ایک ہاتھ سے موٹر چلاتے ہوئے دوسرے کو موہنا کی گردن میں حمائل کرتے ہوئے کہا۔ اگر پروفیسر کو معلوم ہو جائے تو کیا ہو؟ موہنا نے اس کا جواب ایک پیار بھرے چپت سے دینا مناسب سمجھا۔ آج منشی برق اب تک نہیں آئے، رات کا 1 بجا تو
لక్ష్می طوائف نے اپنے استاد جی سے پوچھا۔ پوپلے استاد جی نے جواب دیا، تعجب ہے، ایسی دیر تو ان کو ہوتی نہیں ہے، کبھی وہ تو 12 کے بعد ہی آ جاتے ہیں۔ اچھا تو اب تو چلا آگے بڑھ آئیں گے بھی تو آپ کا گانا کیا سنیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلتے بنے۔ میں بھی اب جا کر سوتی ہوں، لکشمی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ اب کب تک ان کا انتظار کروں؟ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں چند منٹ اور ٹھہر جاؤ۔ بوڑھی جہانندہ نائکا بولی۔ وقت کاٹنے کے لیے لکشمی نے ہارمونیم بجانا شروع کر دیا۔ لکشمی خوبصورت نہ تھی، عمر میں 35 سے کم کی نہ تھی۔ گناہ کی زندگی سے چہرے پر ایک پھٹکا سی برسنے لگی تھی، مگر بورڈ و غازی کی مدد سے بجلی کی سرخ روشنی میں جب وہ بیٹھتی تو کوئی نہ کوئی گاہک پھنس ہی جاتا تھا۔ گانا اچھا جانتی تھی، اس لیے ناچ مجرے میں بھی معقولی آمدنی ہو جاتی تھی۔ منشی برق اس کے پرانے چاہنے والوں میں سے تھے اور اپنی عاشقی کو 15 برس سے نبھا رہے تھے۔ وہ شہر کے ایک ہفتہ وار اخبار خناس کے ایڈیٹر تھے، جس کی پالیسی سرکار کی وفاداری، اسلام کی اخلاقی و مذہبی روایات کو قائم رکھنا اور نئی روشنی کی تباہی سے قوم کو بچانا تھی۔ شہر کے پرانے خیالات کے طبقے میں ان کی کافی عزت کی جاتی تھی۔ ضلع کے دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی، اکثر اوقات کے ملتویوں میں تھے، اس لیے کم از کم ظاہرداری کا تقاضا تھا کہ دن دہاڑے طوائف کے مکان پر چڑھنے سے نظر نہ آئیں۔ ان کے آنے کا مقررہ وقت 12 بجے تھا، اب 1:30 بج گیا تھا۔ نائکا نے بھی اب لکشمی سے کہا، بس اب جا کر سو رہو، منشی جی کو کوئی کام ہوگا۔ لکشمی ہارمونیم بند کر کے اٹھنے ہی والی تھی کہ زینے پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی اور منشی برق ہانپتے کانپتے داخل ہوئے۔ 50 سے اوپر عمر، پستانخہ داڑھی، اس میں گھٹیا خصاب سے کوش قزح کے رنگ، سر پر پیٹے، اس پر سیر و تیل چڑھے ہوئے۔ 85 سے اوپر کی عمر تھی۔ پتشاخہ داڑھی، اس میں گھٹیا خصاب سے کوس و قزح کے رنگ، سر پر پیٹے، ان میں سیر و تیل پڑا ہوا، سر پر چوگوشا مخمل کی ٹوپی، ریشمی شیروانی، سلیم شاہی جوتا۔ منشی برق اچھے خاصے چڑھے کے غلام معلوم ہو رہے تھے۔ سانس قابو میں آیا تو بولے، ارے لکشمی بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ نائکا سے پان کی فرمائش کی اور پھر سلسلہ کا کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی معاف کرنا، مجھے آج ذرا ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ لکشمی تجربہ کار طوائف تھی، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بولی، جی ہاں، آپ کو ہمیشہ کام ہی ہوتا ہے، یہاں تو انتظار کرتے کرتے تھک گئی، اتنی رات گئے، بھلا کیا کام تھا؟ کسی اور کوٹھے پر گئے ہوں گے۔ منشی برق نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا، ارے ہاں، اس عمر میں ضرور کہیں اور جاؤں گا، بھلا 15 برس سے جب سے ہماری تمہاری ملاقات ہے کبھی سنا ہے کہ میں کہیں گیا ہوں؟ اچھا تو پھر بتاؤ،
کہاں گئے تھے؟ لکشمی نے اصرار کیا۔ منشی جی نے پہلو بدلا، داڑھی پر ہاتھ پھیرا، ٹوپی اتار کر رکھی اور جواب دیا، ارے لو، تمہیں نہیں تو کسے بتاؤں؟ بڑا دلچسپ قصہ ہے، پہلے ایک پان اپنے ہاتھ کے کھلاؤ تو شروع کروں۔ لکشمی نے پان دیا اور منشی صاحب نے اپنے زوروں پائنیر دانتوں میں دبایا۔ بات یہ ہوئی، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آج اپنے اخبار کے لیے بہت بڑھیا مواد ہاتھ آیا ہے۔ کلب کے خان سامہ سے معلوم ہوا وہاں بھی اسی چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں۔ وہ عیسائی چھوکری مسٹر ٹامس ہے نا، اسکول میں پڑھاتی ہیں، اس کے متعلق ایک ہفتہ ہوا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور منشی جی نے آنکھ مار کے کہا، شہر کے گرجا کے پادری کا رجسٹر کہتا ہے کہ شادی صرف 5 مہینے ہوئی تھی۔ کیوں، کیسی رہی؟ تو میں اس کے متعلق تحقیقات کر رہا تھا۔ پادری سے ملا، اس کے رجسٹر دیکھا، اسکول سے ملازمین سے پوچھا، لیڈی ڈاکٹر سے ملا، تب جا کر یہ مواد دستیاب ہوا ہے۔ پرسوں یہ پرچہ نکلنے کا دن ہے، سوچا مضمون بھی لکھ لوں۔ سنو گی؟ جیب میں ہے۔ لکشمی اور ان کے نائکا دونوں نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور قریب آ کر بیٹھ گئی۔ منشی جی نے جیب سے کچھ کاغذ نکالے، ایک دقیانوسی اینک ناک پر رکھی اور پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبار خناس کی پالیسی کے مطابق ہم ہمیشہ بے پردگی فیشن عورتوں کی تعلیم کے مفسر اثرات کو عوام پر ظاہر کرتے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اکثر بے پردہ طبقے کی بدمعاشیوں اور بدعمالیوں کی مثالیں بھی ناظرین کے سامنے پیش کی ہیں، تاکہ مسلمان پر بے پردگی اور تعلیم نسواں کے خطرات عیاں ہوئے ہیں۔ چند ماہ کا عرصہ ہوا ہم نے مطلوب قلب کی رنگلیوں کا ذکر کیا تھا، مگر آج ہمارے علم میں اس سے بھی زیادہ سنگین واقعہ آیا ہے، جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ عورتوں کو بے پردہ رکھنے اور ان کو آزادی دینے سے کیا نتیجہ برآمد ہوتے ہیں۔ شہر کے گرلز اسکول میں ایک نوخیز عیسائی استانی ہے، مسٹر ٹامس، جن کی خانہ آبادی شہر کے گرجا میں 5 ماہ ہوئے ہیں۔ آج مذہبی اور جدید کی برکت سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لکشمی اور ان کے نائکا نے ایک قہقہا مارا اور منشی جی نے فاتحانہ انداز سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا مضمون جاری رکھا۔ کیا اس واقعہ کے بعد بھی شہر کے شریف مسلمان اپنی لڑکیوں کو گرلز اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے؟ جہاں استانیاں ایسی ہوں گی، وہاں کی لڑکیاں کیا حال ہوگا؟ ہم گرلز اسکول کی میٹنگ کمیٹی اور خصوصاً اس کے صدر رائے بہادر منموہن لال سے سوال کرتے ہیں کہ ان کو اس واقعے کا علم ہے۔ رائے بہادر موہن لال تیسری بار خنہ کے موضوع کو پڑھا اور میز پر رکھ دیا۔ رائے بہادر موہن لال 10 لاکھ روپے نقد، 3 کوٹھیوں، 4 باغات در تونگ کے مالک تھے۔ عزت اور شہرت دولت کی لونڈیاں ہیں۔ رائے بہادر رائے موہن لال نے اپنی دولت اپنی 2 چہیتوں کی جائیداد غصب کر کے اور سیٹ کے ذریعے حاصل کی تھی، لیکن اب تو ان کا شمار شہر کے معزز ہستیوں میں ہوتا تھا۔
ہاں، آنر مجسٹر میونسپلٹی کے صدر معزز دھرم سیوک رائے بہادر موہن 10 لاکھ روپے نقد، 3 کوٹھیوں، 4 باغات اور ایک ٹاؤن کے مالک تھے۔ عزت اور شہرت دولت کی لونڈیاں ہیں۔ رائے بہادر موہن لال نے اپنی دولت اپنی 2 بھتیجیوں کی جائیداد حسب کر کے سیٹھ کے ذریعے حاصل کی تھی، لیکن اب تو ان کا شمار شہر کے معزز ہستیوں میں ہوتا تھا۔ آنری مجسٹر میونسپلٹی کے صدر معزالدین دھرم سیوک سنگھ کے سیکریٹری، اور پچھلے سال سے جب انہوں نے 10,000 نقد چندہ دیا تھا، رام گڑھ گرلز اسکول کے مینیجنگ کمیٹی کے بھی صدر تھے۔ رائے بہادر صاحب نے اپنی چکنی توند پر ہاتھ پھیرا جو چکن کے کرتے ہیں سے چمک رہی تھی، ایک ٹکار لی اور چوتھی بار پڑھنے کے لیے خناس اٹھایا ہی تھا کہ ان کے لنگوٹیا یار خان بہادر چھٹن میاں صاحب داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک خناس کا پرچہ تھا۔ خان بہادر چھٹن خان کے ایک خاندانی رئیس تھے۔ ان کے دادا کے ہاں 6 ہاتھی اور 6 طوائفیں تھیں۔ ان کے والد کے پاس ایک گھوڑا اور فقط ایک ہی خانہ زاد تھی۔ چھٹن خاں کو ہمیشہ افسوس رہا کہ اجناس کی گرانی کے سبب وہ کبھی ایک طوائف گھر پر نہ رکھ سکے۔ ارے یار، یہ کیا لکھا ہے؟ خان بہادر صاحب نے بیٹھتے ہوئے فرمایا۔ میں نے خود بھی پڑھا ہے، سخت بدنامی کی بات ہے۔ اسکول کی ناک کٹ گئی۔ رائے بہادر نے جائیداد ارے جہاں تمام شہر میں چرچا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی گرلز کو لڑکیوں کو ایسے اسکول میں نہیں بھیجیں گے۔ خان بہادر صاحب بولے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ کیا بھائی، اب مینیجنگ کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھنا پڑے گا۔ رائے بہادر صاحب فرمایا، مگر ایسی عورت کو تو آپ کو 1 منٹ میں اسکول نہ رکھنا چاہیے۔ خان بہادر صاحب نے کہا، ورنہ اپنا اسکول خالی ہو سمجھیے۔ آخر آپ کو یہ تو بحیثیت صدر مینیجنگ کمیٹی کچھ اختیار ہے، تو کیا فوراً نکال دوں؟ اور کیا، اگر اپنے اسکول کی خیریت چاہتے ہیں، مگر اس سے پوچھ تو لیا جائے۔ ارے میاں، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، نکال باہر کر دو سالی کو۔ ارے رائے بہادر صاحب کو بھی اپنے اسکول کی نیک نامی کی بہت فکر تھی، کیونکہ اس کے بدنامی سے ان کی بدنامی ہوتی تھی۔ اس لیے انہوں نے وہی کاغذ قلم منگا کر مسٹر ٹامس کی برخاستگی کا حکم لکھ کر ان کے گھر بھجوا دیا۔ جب خط لے کر نوکر روانہ ہو گیا تو رائے بہادر صاحب نے افسوس بھری انداز میں کہا، کمبخت، اگر اس کماش کی تھی تو آخر ہم لوگوں نے کیا قصور کیا تھا کہ محروم ہو رہے۔ ارے بس ہنسی بند کرو۔ ایلن کو غصہ آ رہا تھا۔ اس کے خاوند کا ہنسی کے مارے میں برا حال تھا۔ میری نوکری چلی گئی اور تم کو ہنسی جا رہے ہو؟ اس نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا، یہ شہر کمبخت ہے، قابل نہیں ہے کہ تم یہاں رہو۔ ٹامس نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، اب میں اپنی ایلن کو یہاں چھوڑوں گا ہی نہیں، تو تمہارے 50 روپے پر کیسے دونوں گزارا کریں گے؟ اور ان لوگوں کو دیکھو کہ مجھے بلا کر پوچھا تک نہیں۔ اس ذلیل اور
چھتیڑے خناس کے لکھنے پر مجھے نکال دیا۔ میں کل ہی اپنی پہلی شادی کا سرٹیفکیٹ لے کر رائے بہادر کو دکھاؤں گی۔ وہ اس قابل نہیں کہ تم اس سے ملنے جاؤ۔ تمہارے پاک بازی کا انحصار رائے بہادر موہن لال کی رائے پر نہیں ہے، نہ رام گڑھ کلب کے ممبر پر۔ میں کہتا ہوں کہ تم اس جگہ کی فکر نہ کرو، میں کل صبح ہی تمہارے ساتھ دہلی چلوں۔ بھلا رام گڑھ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ رہی ہماری شادی تو وہ ہمارے افعال ہیں۔ ہم خواہ 10 دفعہ شادی کریں، کہو تو دہلی میں تیسری دفعہ کر جائیں، جا کر نکاح پڑھیں۔ مگر ایلن یاد ہے جو مزہ اس خفیہ شادی میں آیا تھا، کسی طرح تو گھر سے چھپ کر آئی تھی، اور گرجا میں جب پادری پاویل پڑھ رہا تھا تو کانپ رہی تھی۔ یہ سب تو ہے، لیکن میں کہتی ہوں دہلی جیسے شہر میں کیسے تمہاری تنخواہ پر گزر کریں گے؟ ٹامس نے ایک قہقہا لگایا۔ ارے میری منی، میں نے تجھے ابھی یہ تو بتایا ہی نہیں، مجھے اپنے دفتر کے ہیڈ کلرک کی مل گئی ہے، اب 100 روپے تنخواہ ملے گی۔ 100 روپے؟ اوفو، سچ بتاؤ، ایلن نے خوشی سے ٹامس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو اور بھی تو پوری بات تو سنو۔ کوئن ایلتھس ہائی اسکول کی ہیڈ ماسٹر میں سے ملا تھا، اس نے کہا ہے کہ ان کے ہاں ایک استانی کی جگہ خالی ہے۔ یقین ہے تمہیں وہ ملے گی۔ یقین ہے وہ تمہیں لے لے گی۔ ارے سچ؟ ایلن خوشی کے مارے میں سرخ ہو گئی۔ اب تو کل ہی وہ اس کے منحوس شہر سے بھاگ چلو۔ ہاں، ٹامس نے جواب دیا، مگر کچھ اور بھی یاد ہے۔ آج ہمارے پہلی شادی کی سالگرہ ہے، ان کو تو جشن منانا چاہیے۔ اس رات محلہ والوں کا سونا حرام ہو گیا۔ گراموفون پر گانے کی ریکارڈز، ٹامس اور ایلن کی قہقہے اور ان کے بچے کے رونے کی آسمان پر سر اٹھا لیا۔ بس یہ چھوٹا سا تھا۔